مغفرت نصیب کی آمین اور پسماندگان تو اللہ آمین پاک صبر جمیل عطا کی. آمین آمین یا آمین رب. No, no, thank you so much from all of you. Thank you. ویلکم. جی اب آ جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم حلیل صفی صاحب کا کویشچن تھا اور خالد جمال صاحب نے مجھے بتایا تھا ثاقب مشتاق صاحب کا کوئی کویشچن تھا. تو اب جس کی بھی ریلیٹڈ کویشچن ہے ریسرچ پیپر کے حوالے سے، اسائنمنٹ کے حوالے سے، وہ ابھی آپ سٹارٹ پوچھ لیں تاکہ میں پھر پریکٹیکل سٹارٹ لے لوں. سر میرا جو کویشچن تھا سر وہ یہی ہے کہ ہمارا تو فرسٹ سیمسٹر ہے اور ریسرچ پیپر کا سر تھوڑا سا مطلب نو ہاؤ نہیں ہے، تو اسائنمنٹ کے بارے میں سر پوچھنا تھا کہ مطلب سر نہیں اسائنمنٹ اسی کو اس لیے فالو کرنا ہے کیونکہ یہ جو پریکٹیکل سیشن میں کرا رہا ہوں نا، یس اس سر میں جو مین ریسرچ پیپر کا جو مین جو اسٹوڈنٹس کو پرابلم آتی ہے وہ اسی چیز میں آتی ہے، ریزلٹس اینڈ ڈسکشن میں، کہ ریزلٹ ہم کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ریزلٹ ہمارے پاس کیسے آتے ہیں. آپ لوگ ریسرچ پیپر پڑھتے ہیں، ریسرچ پیپر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہیں. اب آپ کو جن اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ از ڈیٹا، ہاؤ ٹو انٹرپریٹ ڈیٹا، ہاؤ ٹو اینالائز ڈیٹا، تو ان کے لیے یہ پرابلمس ہوتی ہے. تو اسی پرابلمس کی سلوشن کے لیے میرے خیال میں ہمارے کوئی 4 سیشن ہوئی ہیں نا، اس پہ 3 سیشن ہوئے ہیں پریکٹیکل پہ، کیونکہ لاسٹ سیٹرڈے کو سنڈے کو لائٹ کا ایشو تھا. یس سر 3 سیشن ہوئے تھے. 3 سیشن ہوئے ہیں. تو وہ اسی حوالے سے میرا یہ جو پریکٹیکل سیشن میں کرا رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ پورا کمپلیٹ اسائنمنٹ لکھیں گے ریسرچ پیپر. وہ اس لیے ابھی جو آپ کا کوشچن ہے خالد صاحب کہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہے، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے. چیپٹر 1 چیپٹر 2 چیپٹر 3 کا تو پتہ ہے نا، وہ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. ہاؤ ٹو رائٹ چیپٹر 1 انٹروڈکشن ہم کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر لٹریچر ریویو ہم کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میتھڈالوجی کیسے لکھتے ہیں. اب مین جو مسئلہ تھا وہ اسٹوڈنٹس کو اسی چیز میں آ رہا تھا کہ ہم ریزلٹس ہمارے پاس کیسے آتے ہیں اور ان ریزلٹس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہ لاسٹ 2 ویک سے جو ہم لگی ہوئی ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہیں. جی سر. سر میرا کوشچن یہ ہے سر کہ اسائنمنٹ کا ڈیڈ لائن کب ہوگا؟ یہ فرسٹ کوشچن ہے. ڈیڈ لائن اور تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں 25 جنوری. 25 جنوری. اوکے سر. 25 جنوری. اوکے. اور جی سیکنڈ کوشچن سر یہ ہے کہ ہم نے اور شاید زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میڈیٹنگ ویریبل شاید لیا ہوگا، تو ہم نے یہ ٹیسٹ ابھی تک ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں. اگر آپ وہ تو آج میں آپ لوگوں کو میڈیشن کراؤں گا، آج آپ لوگوں کو میں ماڈریشن بھی کراؤں گا، آج بھی اور کل کا سیشن بھی. اللہ نہ کرے کہ کل کو کوئی اس طرح لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا دوبارہ اس طرح کوئی واقعہ آ جائے تو ہمارا انشاءاللہ کل تک ساری چیزیں کور ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے جو اسائنمنٹ اسائن کی ہے سر، یہ آپ نے لاسٹ کلاس میں سر آپ نے گائیڈ کیا ہے سر اس پہ کچھ؟ I was not there تو سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں. لاسٹ کلاس میں اسی لیے ہم نے ڈسکشن نہیں کی تھی اس پہ، اسائنمنٹ پہ لٹل بٹ ہوئی تھی ہماری، زیادہ تر ڈسکشن پریکٹیکل ہم نے کام کیا تھا. میں نے اصل میں یہ والا کویسچن چھوڑا تھا اس کے لیے سنڈے کے سیشن کے لیے، لیکن سنڈے کو انفارچونیٹلی بجلی کا مسئلہ آ گیا تھا تو اس وجہ سے پھر ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی. پھر مجھے خالد جمال صاحب نے بتایا تھا، آپ نے بھی مجھے میسج کیا تھا ریممبر، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں میسج پہ تو زیادہ تر چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں وہ اوپنلی میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے اور اسٹوڈنٹس کا بھی یہی مسئلہ ہو، تاکہ پھر سب کو سمجھ آ سکے. رائٹ سر، بیکاز ابھی تو 25 جنوری تو مطلب اٹس ویری کلوز ایکچولی. تو مطلب یہ بتا دیں کہ سر اس میں مطلب ہاؤ مچ وی ہیو ٹو ڈو ان دس ریسرچ پیپر، مطلب ہم کتنا کور کر سکتے ہیں، مطلب پورا لکھنا ہے یا انٹروڈکشن لکھنا ہے؟ نہیں،
میں نے اس طرح کیا تھا، میں نے عادل صاحب سے بات کی تھی تو عادل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہاں میں نے ریسرچ پیپر دیا ہے اسٹوڈنٹس کو ایز اے اسائنمنٹ کے طور پہ، کیا آپ لوگ لکھیں گے مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس؟ سر میں تو نہیں تھا کلاس میں، مے بی زیغم کین ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. میں تو کچھ یار زیغم صاحب جو ہے وہ تو لاسٹ 2 ویک سے غائب ہے کلاس میں. سر ایسا کوئی نہیں ہے، مطلب عادل صاحب نے نہیں آ دیا. گیا او مبارک ہو. میں تو دیکھا نہیں تھا اسکرین کی طرف، میں تو کچھ لکھ رہا تھا اس چیز کی طرف میں دیکھ رہا تھا. چلو ویلکم. تھینک یو سر. آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی شکر الحمد للہ سر. چلو اٹس گڈ. آپ پشاور میں یا گاؤں میں؟ جی سر گاؤں میں. اچھا تو لاسٹ ٹائم میں عادل عدنان صاحب کے پاس گیا تھا اس دن، یہ ابھی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو وہ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے ان کو دیا ہے اسائنمنٹ ریسرچ پیپر لکھنا ہے. پھر میں نے فائنانس والا جو ٹیچر ہے کیا نام ہے، ڈاکٹر فرمان کی کیا نام ہے ان کا، جی جی فرمان صاحب ہیں اور ایک محمد اللہ صاحب. جو پی ایچ ڈی کو پڑھا رہا ہے. جی محمد اللہ صاحب بھی پڑھا رہے ہیں اور فرمان صاحب بھی پڑھا رہے ہیں. اچھا میں نے ان سے پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم نے ریسرچ پیپر جو ہے وہ دیا ہے اسائنمنٹ میں. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، پرابلمس ہے لوگوں کے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو میں نے پھر یہ کیا کہ مارکیٹنگ کا جو پیپر لکھ رہے ہیں آپ لوگ، اس میں اگر آپ چیپٹر فرسٹ 3 چیپٹر لکھ رہے ہیں تو میرا اسائنمنٹ کا پورشن لاسٹ 2 چیپٹر ہوگا، ریزلٹس اینڈ ڈسکشن والا. تو آپ یہ والا مارکیٹنگ کا نہیں ہے کوئی. رافیہ ایک منٹ. جی زیام صاحب. جی میں نے کہا سر ایسا نہیں ہے، مارکیٹنگ کا ہم کوئی ریسرچ پیپر نہیں لکھ رہے، کوئی اسائنمنٹ ایسی نہیں ہے. وہ جو ہے وقار عالم صاحب نے بھی نہیں دیا ہے. نہیں انہوں نے یہ دیا کہ ایک ریسرچ پیپر دیا ہے ہر بندے کو، اور ان سے کہا کہ اس کی پریزنٹیشن بنا کے کلاس میں پریزنٹ کرنا. یار اصل میں میری جو اسائنمنٹ ہے نا، یا میرا جو کورس ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، جی سر. اس میں اگر میں یہ والا اسائنمنٹ آپ لوگوں کو نہ دوں تو یہ آپ لوگوں کا نقصان ہوگا. میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں آپ سب کا پر نقصان ہوگا. سر جی جی ایک منٹ وکیل صبر کرو. رافیہ وکیل اب بتائیں. رافیہ میرے خیال میں آف لائن ہوگی. سر جی جو اسائنمنٹ آپ نے دیا تھا اس کے اوپر ہم نے آلریڈی کام شروع کیا بھی ہے، اور جس طرح آپ سے گروپ میں ڈسکشن بھی کیا ہوا ہے سر، اس کو سر فردر مطلب آلموسٹ مطلب 25 کو انشاءاللہ سبمٹ کریں گے سر. سر آلموسٹ کلیئر ہے سر. تو صرف یہ میڈیشن اور ماڈریٹنگ کا جو ٹیسٹ ہے سر، یہ اگر آپ آج اس پہ ذرا غور کر لیں سر تو زیادہ پھر ہاں ہو جائے گا سر، کیونکہ یہیں پہ ہمارا سارا کام اٹکا ہوا اور ماڈریشن بھی کراؤں گا میں. جی سر. میں نے لاسٹ ٹائم، ہاں اب آج ہم سٹارٹ لیں گے اس چیز کا. زیغم صاحب. سر جی صفی صاحب. جی سر یہ جو اس پہ ڈیٹا کلیکشن ہے، یہ ایکچوئل ڈیٹا کلیکشن ہے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا وہ کر کے ویلیوز پٹ کر کے نہیں اس کے نہیں جو ہے نہیں، ریزلٹس وغیرہ نکالیں؟ دیکھو آپ ایکچوئل ڈیٹا اپنے دوستوں کو بیچے ادھر ادھر، بس اتنا اکٹھا کر لیتا کہ آپ ہمارے پاس اتنا سیمپل سائز بن جائے کہ ہم اس پہ انالیسز رن کریں، اور آپ لوگوں کا بے شک ہائپوتھیسز آپ کے ایکسیپٹ ہو رہے یا نہیں ہو رہے، ریجیکٹ ہو رہے یا نہیں ہو رہے، کیونکہ ڈیو ٹو کووڈ-19 سچویشن ایسی ہے کہ ہر جگہ اسپیشلی جو گورنمنٹ آفیسز ہیں یا پرائیویٹ آفیسز ہیں، ہر جگہ پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ڈیٹا جو ہے اب زیادہ تر جہاں پہ ہم ریفرنس ہو، جاننے والے ہو، تو ان سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. تو ریئل ڈیٹا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. سر جی جی سر زه تاسو هوست کوم او زما بل ځای ته زما دلته بجلی نشته، چارج ختمي کې لګیا دی. تاسو هوست کوم چې ہاں دا ہاں هغه د سیشن ډسکنیکټ نشي. جسٹ ٹک ته تاسو صحیح هوست ده کوم، شو تاسو کیری آن کې چې زه بل ځای ته لاړ شم سر. بس جو ٹک ته ما هوس کا. جی سر. اوکے جی اب کسی کا کوئی کوشچن ہو ریلیٹڈ اس کو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.
سر میں نے ایک کوشچن پوچھا تھا آپ سے سر, آپ نے کہا کہ پھر اس پہ ڈسکس کریں گے کلاس میں سر. وکیل آپ نا میسیجز پہ سارا ریسرچ کرتے ہو, آپ میسیجز پہ تھیسز لکھنا چاہتے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ میں میسیجز پہ ساری چیز ڈیٹیل میں بتاؤں. بینگ اے سر وہ میچور سر ایک پرسن. کیوری تھا سر, کیونکہ وہ اس میں تھوڑا بہت کنفیوز تھا, تو اس لیے میں نے پوچھا تھا. پھر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ڈسکس کروں گا, تو پھر میں اور ہاں تو اب یہ فورم ہے. اور اب میرا دیکھو اب موبائل چوری ہو گیا سر. بس وہ آپ نے یہ غلطی کی تھی نا کہ آپ نا میسیجز پہ پوچھتے تھے تو موبائل بھی آخر آپ سے تنگ آ گیا اور بھاگ گیا. سر جب جہاں پہ پھنس جاتا ہوں تو مجبوری ہے سر, پوچھنا پڑتا ہے سر. میں کہتا ہوں کسی سے پوچھتے تو آپ سامنے آ جاتے ہیں سر سے پوچھتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے کال کیا کرو. میں زیادہ تر میسیجز نہیں کر سکتا, جی سر. بہت کم میسیجز کر سکتا ہوں میں, کیونکہ یا تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں یا پھر واک کر رہا ہوتا ہوں, مختلف وہ ہوتے ہیں. سر میسج میں ہم نے بھی اتنا تیز نہیں ہے سر, ہم بھی کال, اگر آپ ہمیں اجازت دے تو ہم کال کریں گے ڈائریکٹ سر. آپ تو مجھے رات کو 1 بجے بھی کال کرتے ہیں. جی سر, تھینک یو سر. وہ تو آپ نے کی ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے رات کو 1 بجے بھی کال کی ہے. یس سر, کیا ہے سر, سوری سر. حالانکہ میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو, اب زیادہ تر ٹیچرز جو ہے نا, آپ ان کو 4 عصر کے بعد آپ کسی ٹیچر کو کانٹیکٹ کریں نا, تو وہ کیا کہیں گے آپ کو, یہ دس از مائی پرسنل لائف. آپ نے اگر جو بھی کوئری ہے, جو بھی کوشچن ہے, تو آپ کو اسٹریٹ اوے کہیں گے کہ جی مجھے آپ صبح 8 سے 9 سے لے کے 4 بجے تک آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ مجھے کال نہ کرو. زیادہ تر لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے. جی سر, یقیناً سر. سر ایک آپ ایک اور ڈاکٹر وکیل عمران آپ طاہر ہے کوشچن سر پوچھو عمان میں تاکہ سر. وہ اگر اس سے ریلیٹڈ. جی سر ایک آپ سر, آپ نے ہمیں اوپن وہ دیا ہے سر, کوئی لمیٹیشن نہیں رکھا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر عمران طاہر سے ہم نے, اس نے بھی لمیٹیشن نہیں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جب بھی کنفیوژن ہو تو سوال پوچھو, اور جب بھی میں آن ہو تو میں آنسر دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. عمران طاہر یا محمد طاہر؟ محمد طاہر سر. وہ تو جانتا ہوں اس کو میں. سر اس کے ساتھ آپ کی کچھ پیپرز بھی ہے سر. ہاں بالکل, وہ ان کا پی ایچ ڈی کا مسئلہ تھا, تو میں نے کافی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. جی وکیل آپ کوشچن پوچھو تاکہ جس آپ اس کوشچن سے ریلیٹڈ شاید کسی اور کی بھی پرابلم ہو تو وہ بھی سالو سر ہو جائے. وہی کویشچن تھا جو میں نے, لیکن ابھی سر کیا کہوں سر, موبائل میرے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے سر, گم ہوا ہے سر. چلو وہ آپ کو یاد تو ہوگا نا, یا سر میں آپ موبائل دیکھوں؟ نہیں, کچھ نہیں, موبائل کچھ نہیں ہاتھ میں سر. آپ کو میسج جو میں نے کیا تھا سر, اگر آپ وہ دیکھ لیں سر بہتر ہوگا سر. میں آپ کا میسج جو ہے نا, میں نے آپ کو رات کو میسج بھی کیا تھا, سر لیکن آپ کا موبائل چوری ہوا تھا. جی سر, میں نے آپ کو ای میل کیا تھا سر, ای میل میں. That a variable that is not even mentioned in the title, but when I saw the theoretical framework, a new variable is formulated, is dependent, and also developed a hypothesis for it. یہ والا question تھا نا. جی سر. اوکے ایک اور بھی اچھا, ہے. ان کا میں سب کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایزی کر کے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ریسرچ پیپر کے ٹائٹل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ٹائٹل میں وہ والا ویریبل نہیں ہوتا, لیکن جب ہم پیپر کو اندر سے جان کے ریڈ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ والا ویریبل جو ہے وہ بھی, اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن گیون ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ہائپوتھیسز بھی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹائٹل میں ہر ایک ویریبل کا نام مینشن کریں. اس کی ریزن ہے, اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. مجھے اسکرین شیئر کرنے دو ذرا. اور سر ایک اور کویشچن بھی تھا جو ہائپوتھیسس میں دیئر از کی بجائے دیئر ویل لگتا ہے سر. جو ریسرچ میں دیئر ویل لگتا ہے سر, وہ فیوچر کے لیے, اور یہ جو دیئر از ہم کہتے ہیں پریزنٹ کے لیے. تو کچھ کس کے لیے کون سا زیادہ بہتر ہوگا سر, دیئر ویل لکھے یا؟ یہ جب ہم پروپوزل لکھتے ہیں تو پروپوزل میں زیادہ تر ہم دیئر ویل میتھڈالوجی کو ہم فیوچر ٹینس میں لکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے آگے جا کے. سر یہ ریسرچ آرٹیکل تھا, یہ کوئی پروپوزل نہیں تھا. اگر ہم پروپوزل کے سینس میں دیکھ لیں تو یہ ریسرچ آرٹیکل تھا, پبلش بھی تھا سر. تو اور اس میں کیا لکھا تھا؟ ایمرلڈ میں, ایمرلڈ جرنل, اس میں پبلش تھا دیئر ویل لکھا تھا. دیئر ویل لکھا تھا سر.
तो बिल्कुल लिख सकते हैं दे आर वेल, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्रपोज करते हैं, और जब प्रपोज करते हैं तो वो इसमें हाइपोथेसिस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हम पे कि हम फ्यूचर टेंस लेके या जो है प्रेजेंट टेंस लेके, ये हमारे पास ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हमने हाइपोथेसिस को जो हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है, या देखो अब ये वाला पेपर देखो, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन सब पे नजर आ रहा है? यस सर। अब हाइपोथेसिस 1 देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरेक्शनल जस्टिस विल बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो हम विल लिख सकते हैं, और ये पेपर जो है एशियन बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, इम्पैक्ट फैक्टर भी है इस जर्नल का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं होती, विल भी लिख सकते हैं, इस भी लिख सकते हैं। د دې خو ډېر خوښ میوزیک کنه. خالد سے څوک چې ته پروګرام کې ناشتي سره جی سر. نو سره څوک واده ماده سر د زنانه پکې ناشتي دي. دا د په گروپ باندې میسج کړی دی، شولا په گروپ میسج کړی دی، وای ګوره وای چې زما ماشومه بیماره ده، هلته کې میوزیک دی بیک گراوند کې. بس سجی ښکارا شو کنه دا بانی وی کنه سر د خزو ما ته پته ده، دا ما نوٹ کړی دا سو مینی ټایم. آن لائن خدا سر میں سر اوسم سر کنیکٹ ہے سر. بس مړه پرې دی یار، بس دا ڈسکشن موږ خپل کار طرف ته راشو. اچھا وکیل، آپ کا کوشچن جو تھا وہ میرے خیال میں اگر کسی اور کو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو کہ جی ویل ہائپوتھیسس میں ہم ویل یا از، تو ہم میں کوئی ریسٹرکشن نہیں، ہم ویل بھی لکھ سکتے ہیں، از بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر جی، تھینک یو سر. اینی ادر کسی اور کا کوشچن ہے؟ خلیل صفی صاحب، آپ کا کلیئر ہو گیا اسائنمنٹ کے حوالے سے یا نہیں؟ سر کلیئر تو ہو گیا، لیکن دا مین پرابلم از دیٹ کہ ابھی میں پروبیبلی آج سے اس پہ کام شروع کروں گا، تو اٹس لائک 9 دن ہیں کہ 8 دن ہیں، تو سر یہ تو کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا میرے لیے اس کو ایک ہفتے میں کرنا. سر اچھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو اٹ واز ان دسمبر، آئی ریممبر. خالد صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں، وکیل آپ بھی گواہ ہیں، بلکہ زیغم عباس صاحب. جی سر. جی سر. آپ کو میں نے آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کی تھی، آئی ریممبر، اور آپ نے کہا تھا کہ سر 25 جنوری جو ہے وہ اسائنمنٹ کا آپ رکھ لیں. تو 25 جنوری جو ہے وہ خیر ہے، اگر اسٹوڈنٹ 2 یا 3 دن لیٹ کریں گے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن 25 جنوری ڈیڈ لائن رکھتی. جی بالکل سر. جی سر. اور میں نے کہا بھی تھا نا گروپ میں کہ 25 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی فار اسائنمنٹ سبمیشن. خیر اگر 25 کو ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی. بالکل، ہماری 25 دسمبر کو ڈسکشن ہوئی تھی، آلموسٹ 1 مہینہ تھا ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی. جی بالکل. تو اور میں نے پھر سر آئی مسڈ اٹ، میری نظر سے میسج یہ نہیں گزرا سر. نہیں، یہ میسج نہیں تھا، یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، ہم نے کلاس میں اس کو فائنل کیا تھا آن لائن کلاس میں کہ اس طرح سے ہوگا. سر پھر میں نہیں ہوں گا ہو سکتا اس کلاس میں. آپ نے لاسٹ 2 ویکس میں کیا یا نہیں، ہو سکتا پروبیبلی اس کلاس میں آپ نے کیا میں نہ ہوں سر. دسمبر 26 دسمبر کا جو سیشن تھا اس میں، ہاں 25 دسمبر کا جو سیشن تھا اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. سر اس میں ایکچولی میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو آئی واز ناٹ اراؤنڈ، آئی تھنک میں نے کلاس نہیں لی تھی. وہ کلاس میں بھی شاید اس وجہ سے آپ کو پھر یاد نہ ہو. اینی ہاؤ زیغم صاحب، لاسٹ ڈیٹ آف جو ہے کلاس کی وہ کب ہے؟ سر فیب سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں. کون سے فیب، کس ڈیٹ سے؟ فرسٹ فیب سے. تو پھر لاسٹ ڈیٹ کب ہوگی؟ ہمارے پاس لاسٹ کلاس جو ہوگی وہ ہو سکتی ہے
ابھی ہمارے پاس 2 ویکس کے رہ گئے نا. ہمارے پاس یہ والا اور اگلا 24 25 پھر 31 کو بھی ہماری کلاس ہو سکتی ہے. جی بالکل سر. 30th کو 31 کو 30th اور 31 ہمارے پاس. فرسٹ کر لیں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ 25 جنوری میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ جی تو ان کے لیے میں 1 یا 2 دن یا اس طرح ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں. اب اگر 31 کو جنوری کو مجھے کوئی سبمٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ سر 20 مارکس ہیں انٹرنل کے. تو ہاں 20 مارکس سے انٹرنل کے, تو پھر تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے اگر سبمٹ نہ کیا تو وہ فیل ہو جائیں گے اس میں. اور اگر پاسنگ مارکس 70. پاسنگ مارکس جو ہے وہ 70 ہے, اور 30 مارکس کا آلریڈی آپ لوگوں کا 30 مارکس تو نکال دو, وہ ڈیڈکشن ہو چکی ہیں. اب باقی آپ لوگوں کے رہ گئے 70 مارکس رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے. جی ایکسکیوز می سر, سوری تھوڑا سا وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھا اس ٹائم پہ. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہماری کلاسز ہیں تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ انکلوڈیڈ ہے پیپر میں کہ نہیں؟ یہ تو پریکٹیکل سیشن ہے, اس کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اوکے ٹھیک ہے نا. باقی آپ لوگوں کے ساتھ جو میٹیریل ہے وہ میں آپ لوگوں کے ایم ایس والوں کے اپنے اس گروپ میں ڈسکشن کروں گا. اوکے سر. تو سر یہ جو آج کا سیشن ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. اوکے سر. آپ لوگ تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے سیشن مل رہے ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہے. یس تھینک یو. جی کیری ختم ہو گئے سب کا, کسی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ تو پھر میں سٹارٹ لیتا ہوں پریکٹیکل. سر تو پھر فائنل ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئے سر. تو فائنل ڈیٹ کب رکھو زیغم صاحب؟ آپ خود بتائیں اور سب کو انفارم کرو, سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. آپ جو بھی رکھیں گے اس کو پھر آگے فردر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. کوئی ایک رکھ لیں جو بھی.